لشیء عجاب، کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک ہی الہ، ان ھذا لشیء عجاب، حاجت روا صرف ایک ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ان کے سمجھ میں آتا تھا کہ خالق اللہ ہے، کیا؟ مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے۔ یہ مکے کے مشرک مانتے تھے، کیا؟ اس سے انکاری نہیں تھے، مسجدیں بھی بنوایا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے، یہ سارے اخراجات کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، کیا؟ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ ان کو اختلاف کس چیز سے تھا، جھگڑا کس بات سے تھا؟ وہ کہتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ مالک اللہ، خالق اللہ، رازق، بارشیں اللہ برساتا ہے، یہ ساری چیزیں مانتے، اس سے انکاری نہیں تھے۔ ان کو تکلیف تھی تو وہ اس بات سے تھی کہ الہ ایک ہے، حاجت روا صرف ایک ہے، یہ وہ نہیں مانتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے 18واں پارہ کھولیے ذرا، میں سمجھ رہا ہوں در سے آپ کیا کھولیں گے۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت المومن، سورت المومنون۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، قرآن مقدس کہتا ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرے پیغمبر ان سے پوچھ، لمن الارض ومن فیہا، کس کا ہے جو کچھ زمین میں ہے؟ لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو مکے کے سارے مشرک کہیں گے للہ، زمین کس کی؟ جو کچھ زمین میں یہ سارا، تم مالک تو وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھ لیجئے ان سے آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہے، اس میں تو وہ اختلاف نہیں کرتے۔ اور فرمایا یہ سوالات قرآن نے بہت سارے مقامات پہ کیے ان سے، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ حاجتیں اکیلے اللہ ہی نے پوری کرنی ہے۔ وہ کہتے یہ بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو خالق نہیں مانتے، بلکہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہم جو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں کس کے قریب کر دیتے ہیں؟ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور کبھی کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، انہاں دی، ہاں ان کے چہرے کی اتنی لاج ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ اس کو بخش دے تو بخشنے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی کو تو شفاعت قہری اور جبری کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ کہتے ہیں بادشاہ ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے، ہم ان کے آگے روئیں گے تو یہ اللہ کے آگے روئیں گے جا کر۔ عجیب عقیدے بن چکے ہیں۔ مزار پہ بیری کا درخت ہے اور اس کے نیچے عورتیں بھی چکر لگا رہی ہیں، مرد بھی چکر لگا رہے ہیں چادریں لے کر، اور اس نیت سے کہ اگر اوپر سے پتا گر گیا بچی پیدا ہوگی، اگر چادر دوپٹے میں بیری کا دانہ گر گیا بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے کہا اگر پوری بیر گر گئی پھر لشکر نکلے گا۔ دماغ بھی نہیں مشرک کا۔
ایک جگہ پروگرام تھا، میں جا رہا تھا پنجاب میں، تو وہ گاؤں والا آیا تھا مین روڈ پہ لینے کے لیے، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، چلتے چلتے ایک لنک روڈ تھا اس پہ جا رہے تھے، اچانک میری نظر ایک جگہ قبر پہ پڑی، میں نے ڈرائیور سے کہا ٹھہر جاؤ، وہ مجھے کہنے لگا جی ٹھہرو نہیں آگے چلنا ہے ہم نے، میں نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتا کوئی اوپری گل نہیں، میں نے کہا اوپری تو ہے، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے قبر ہے، میں نے کہا قبر میں نے بھی دیکھی ہے، پر حیران اس لیے ہوں کہ اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میرا بھائی یہ بابا جی کو گرمی لگتی ہے؟ کہتا نہیں جی، تو میں نے کہا پاس مہمان آتے ہیں ان کو گرمی لگتی ہے؟ کہ نہیں جی اس لیے نہیں لگا۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتا جی قبر پہ سفید سنگ مرمر لگا ہے تو مکھیاں اور پرندے آ کے بٹھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب بھی ان کا دماغ نہیں کھلا، جو اپنے اوپر سے مکھی نہ اڑا سکے اور پرندے کی بیٹھ نہ دور کر سکے، بلا وہ تیری قسمتیں کھوٹی کیسی کھڑے کرے گا، بلا وہ تیری جھولی میں خیر و برکت کہاں ڈالے گا۔ لیکن یہ تو تب سمجھیں گے جب اللہ کی کتاب کے پاس آئیں گے۔ نہیں آؤ گے ہری پور والو، میں تمہارے شہر کے قصے کہانیاں ملک طول و عرض میں کرتا ہوں۔ یہاں ہری پور ہی کا ایک پیر تھا جسے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے، 30-40 بندے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سے ایسے سعادت مند یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ رکشے پہ نہیں جا رہا، ٹانگے پہ نہیں جا رہا، اوپر جا رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات اس سے بھی اگلی بڑھ کر ہے کہ اس کو تقاضا شریف آتا تو ٹینکی اوپر ہی سے خالی کر دیتا۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے اٹھانے والا کوئی انسان کا بچہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ ناراض ہو، اس سے آگے بڑھ کر وہ نیچے ایسے چلو رکھتے، پھر اس کو ایسے ملتے جسم پہ، اس میں برکت ہے۔ میرے دوستو آپ اس لیے ہنستے ہو، شاید آپ سمجھتے ہیں یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفہ نہیں، یہ بدعتی مشرکہ عقیدہ ہے۔ اگر قرآن سنا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ برکتیں ان کی قبروں کی مٹیوں میں تیل میں نہیں ہیں، قبر کے اوپر رکھے ہوئے پتھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ نماز میں بھی پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک قسم کا اللہ بابرکت نام تیرا ہے۔ درود میں بھی پڑھتے ہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ محمد پہ برکتیں نازل فرما۔ جب دن رات یہ پڑھتا ہے پھر ماننا ہمارا عقیدہ کہ محمد عربی کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ سن لیجئے حدیث ذرا۔